بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی اس نشست میں مقربین ملائکہ، حاملین عرش اور خصوصاً 4 مقرب فرشتے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، ان کو اگر بندہ خواب میں دیکھے یا حاملین عرش کو یا مطلق فرشتوں کو دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اس طرح کے فرشتوں کا دیکھنا انسان کے بادین اور دیانتدار ہونے کی دلیل ہے۔ وہ دین کا کاربند ہوگا، احکام شرع کا پابند ہوگا، دیانتدار ہوگا، امانت دار ہوگا اور پرہیزگار بادشاہ۔ اور فرشتوں میں سے 4 مقرب فرشتے جو ہیں ان میں سے کسی کو اگر دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جن 4 مقرب فرشتوں کا نام بتایا اور مشہور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے انبیاء کے پاس وحی لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا لانا۔ اور آج جب انبیاء وحی کا سلسلہ نہیں ہے تو پھر جبریل کا کام کیا ہے؟ یہ بھی بڑی تفصیل طلب بات ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منادی کرتا ہے کہ کائنات کے اندر جو بندہ نیک، پرہیزگار، عبادت گزار، اخلاق، کردار کے لحاظ سے اچھا ہے تو خدا کا وہ محبوب ہے۔ اے جبریل تم جا کے منادی کر دو کہ اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے، تو اے لوگو تم بھی اس کو دوست رکھو، محبوب رکھو۔ اور جو بد کردار، بد ذات، بد نسل قسم کا انسان ہو، نیک، پرہیزگار اور اعلیٰ صفات حمل سلف اسلاف پہ تہمتیں الزامات لگاتا ہو تو وہ انتہائی اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا بندہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جبریل میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں، اور تم بھی جا کر لوگوں کے اندر منادی کر دو کہ تم اس بندے سے کیا کرو، نفرت کرو۔ بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام کا دیکھنا، ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا دیکھنا، اس کو خوش طبع اور کشادہ روح دیکھے تو دلیل ہے کہ دشمن پر وہ فتح پائے گا اور اپنی مراد کو پہنچے گا، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو اندو اور غم پر دلیل ہے۔ جبریل علیہ السلام کو خوش و خرم دیکھے تو دشمن پر فتح پانے کی دلیل ہے، اور ان کو غمناک دیکھے، پریشان حال دیکھے تو پھر اس کا الٹ سمجھ لو۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کو جبریل علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے یا نیک وعدہ کیا ہے یا کسی کام سے روکا ہے تو یہ عزت اور دولت اور جمعیت خاطر رکھنے کی دلیل ہے۔ اور اگر اس کو کوئی چیز دی ہے تو بادشاہ سے مرتبہ ملے گا۔ اور بعض تعبیر بیان کرنے والوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر خواب میں جبریل علیہ السلام نے اسے کچھ دیا تو یہ خوف اور بڑی دہشت کی دلیل ہے۔ اگر لوگ اس کو خواب میں کہیں کہ تو جبریل ہے تو دلیل ہے کہ سخندان اور فصیح ہوگا اور مراد پائے گا اور امانت اور دیانت میں مشہور ہوگا۔ بہت صاحبان علم ایسے ہیں۔ مولانا روم نے بھی ایک واقعہ لکھا ہے نا کہ یہ خراسان یا افغانستان، ایران کے کسی علاقے کا کوئی چرواہ تھا، کوئی آجلی تھا، بکریاں چراتا تھا اور بڑا حساب دان تھا، ہر چیز بالکل ایکوریٹ بتا دیتا تھا۔ تو ایک دن آزمائش کے لیے جبریل علیہ السلام اس کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ جبریل کہاں ہے؟ آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، دونوں سائیڈ دیکھنے کے بعد فرمایا جبریل تو ہے یا میں ہوں؟
میں تو ہو نہیں سکتا اس لیے کہ مجھے بندہ ہونے پہ پورا یقین ہے اور میں بندہ ہوں، انسان ہوں۔ جبرائیل تو ہے۔ بس اپنا پر زمین پر مارا، تیر فنیس ہو گیا، حیران اور پریشانگی کے عالم میں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کی اولاد کو جو علم ودیت کیا گیا ہے نا، اس کی شان اپنی ہے، اس کا ثانی اور اس کا مقابل کوئی نہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو، میکائیل کی ڈیوٹی ہے، اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہے نا، میکائیل کی ڈیوٹی ہے بارش، پانی، رزق، روزی کا انتظام کرنا۔ کس علاقے میں بارش بھیجنی ہے، کرانی ہے، کم کرنی ہے، زیادہ کرنی ہے، غلہ، اناج، گندم، مکئی، جو باجرہ جو بھی ہے، کس مقدار میں، کس اندازے میں، کس ذائقے میں، وہاں۔ حالانکہ یہ کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ صاحب شمس المعارف نے لکھا ہے کہ چاند اور سورج کی روشنی جو ہے، اس سے پھل جو پکتے ہیں، شگوفے سے لے کر پھول تک اور پھر گٹلی کے پکا ہونے تک، یہ چاند کی روشنی سے پرورش پاتے ہیں۔ اور گٹلی جب پڑ جائے تو گٹلی سے لے کر، گٹلی کو پختہ کرنے سے لے کر پھل کے پکنے تک اور کھانے تک، یہ سورج کی روشنی کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر کون کون سی حکمتیں رکھی ہیں، حالانکہ وہ ان سب چیزوں پہ قادر ہے۔ اس کے لفظ کن کہنے کی بھی بس دیر نہیں ہے، ارادے کا، سوچ کا کام ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بہرحال میکائیل علیہ السلام کو دیکھے جیسے کہ ان کی صورت ہے، دلیل ہے خیر اور بشارت کیا، کیونکہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے خواب آنے اور میکائیل علیہ السلام کی بشارت اور نعمت وغیرہ کے آنے اور لانے کی دلیل ہے۔ جس بندے کی روزی رزق بہت زیادہ، وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں دیکھے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام نے اس کو عطا دی ہے، کوئی چیز دی ہے، کوئی خلط دی ہے، کوئی رزق دیا ہے، کوئی روزی دی ہے، کوئی بشارت دی ہے، یہ خیر اور بزرگی کی دلیل ہے۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ لوگ اس کو میکائیل کہتے ہیں، تو دلیل ہے کہ اس سے لوگوں کو خیر اور بشارت پہنچے گی اور نہایت قدر و منزلت پائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا یہ کام ہے سور پھونکنا۔ وہ جو ایک سینگ کی مانند جس سے سور پھونکا جاتا ہے، آوازیں نکلی ہیں، بانسری سمجھ لیں، وہ ایک قدم آگے اور ایک پیچھے بالکل ایک دوڑنے کی پوزیشن میں کھڑے ہیں، جس طرح وہ ریس لگانے کے لیے پوزیشن لے کر کھڑے ہوتے ہیں نا، تو کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ آواز آئے اور فی الفور اپنا کام شروع کر دیں، اس پوزیشن میں کھڑے ہیں۔ ان کا کام ہے سور پھونکنا۔ سور پھونکا جائے گا، بندے مر جائیں گے، سور پھونکا جائے گا، پھر اٹھیں گے، سور پھونکا جائے گا، یہ ان کا کام ہے۔ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ کوئی شخص حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ان کی صورت پر دیکھے تو یہ قوت اور بزرگی اور جاہ و جلال اور علم و دانش کی دلیل ہے، اور جس ملک میں دیکھے اس کی آبادی اور امن کی دلیل ہے۔ اور نرسنگا پھونکتے دیکھے، نرسنگا وہی سینگ، بانسری سمجھ لیں آسان معنوں میں، تو وہ اگر پھونکے جائے تو دیکھے تو یہ بلا اور فتنے کی دلیل ہے۔ فرمان حق تعالی وَنَفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ اور اگر دیکھے کہ آپ کے ہاتھ میں نرسنگا اور پھونکتے نہیں ہیں، تو دلیل ہے کہ شہر میں بلا اور فتنہ اور نہایت خوف پڑے گا۔ اور اگر یہ دیکھے کہ اسرافیل اس کے گھر میں آئے ہیں اور وہ سوتا ہوا جاگ پڑا ہے، دلیل ہے اس شہر کا والی بادشاہ اس پر خفا ہوگا۔ یہ حکمت کی بات میں حکمت والے ہی جانتے ہیں۔ حضرت کرمانی نے فرمایا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کو کوئی شخص خواب میں دیکھے اندوہگین، پریشان، سور پھونکتے ہیں، تو اس نے بطور برکت سور کی آواز سنی ہے، تو دلیل ہے کہ اس ملک میں مرگ، موت پڑے گی، لوگ کیا ہوں گے؟ مرنا شروع ہوں گے، اور ظالم لوگ ہلاک ہوں گے۔ اور اگر دیکھے کہ اسرافیل علیہ السلام تازہ روی اور خوشی کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہیں، تو اس امر کی دلیل ہے
کہ بادشاہ سے امن اور خیر پہنچے گا، اور اگر دیکھے کہ اسرافیل علیہ السلام نے چٹھی پر کسی کاغذ پر مہر لگائی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے، اور اگر دیکھے کہ وہ اسرافیل علیہ السلام نے اس پر آوازہ کسا اور غالب ہو گئے تو دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ کی طرف سے نقصان پہنچے گا۔ اور چوتھا مقرر فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، ان سے کون واقف نہیں؟ روح قبض کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں مقرر فرشتوں کو زمین کے پاس بھیجا، جاؤ مٹی لے کے آؤ۔ جبریل علیہ السلام آئے، انکار کر دیا زمین نے، اسرافیل علیہ السلام آئے، انکار کر دیا زمین نے، اور میکائیل علیہ السلام آئے کہ انکار کر دیا زمین نے، مٹی نہیں دی۔ اسرائیل علیہ السلام آئے، زمین نے پھر انکار کیا، ضد لگا لی کہ اللہ کا حکم ہے، میں اس کو پورا کر کے جاؤں گا، میں اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کر سکتا۔ زبردستی جھپٹا مارا، پوری کائنات جہاں جہاں خشکی ہے، تری ہے، جو بھی ہے، ان کی مٹھی میں جو کچھ ہے وہ لے کے گئے۔ اسی لیے انسان کے رنگ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی ملا جلا ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے، کوئی بد مزاج ہے، کوئی بد کردار ہے، جہاں جہاں مٹی کی خاصیت ہے اسی طرح کے۔ یہ ساتھ ساتھ تھوڑی باتیں ہی بتاتا جاؤ نا۔ تو اسرائیل علیہ السلام، ابن سیرین فرماتے ہیں اگر کوئی ملک الموت کو آسمان پر اور اپنے آپ کو زمین پر دیکھے، ملک الموت آسمان پر ہو، بندہ زمین پر ہے، یہ خواب میں دیکھے تو دلیل ہے کہ وہ شخص اپنے کام سے معزول ہوگا، وہ جس عہدے پر ہے، جس منصب پر ہے، جس سٹیٹس پہ ہے، اس سے معزول ہو جائے گا۔ اور اگر اپنے پاس دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اسرائیل جہاں بھی جاتے ہیں اجازت نہیں لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روایات میں آتا 3 دن متواتر اجازت لیتے رہے، اور آخری دن بھی اجازت لے کے آئے۔ تو بہرحال، اور اگر ملک الموت کو خوش دیکھے تو شہادت کی دلیل ہے، اپنے پاس دیکھے اور خوش دیکھے تو شہادت کی دلیل ہے، اس لیے کہ شہادت سے بڑھ کر اور کوئی موت نہیں، سب سے اچھی۔ اور ملک الموت سے کشتی کی اور گر پڑا تو دلیل ہے کہ دنیا سے جلدی رخصت ہوگا۔ اور اگر ملک الموت کو گرا لیا تو بعض تعبیر دان یہ بیان کرتے ہیں کہ بیمار ہوگا تو شفا پائے گا، اگر وہ بیمار ہے آدمی تو وہ شفا پائے گا۔ حضرت جابر مغربی فرماتے ہیں کہ جو کوئی ملک الموت کو خواب میں دیکھے خرم و شاداں تو دلیل ہے کہ اس کی زندگی دراز ہوگی، اور اگر سلام کرتا ہوا دیکھے تو یہ شخص جلدی شہادت پائے گا، اور اگر شرینی دیتا دیکھے، کوئی میٹھی چیز دیتا ہوا دیکھے تو جال آسانی سے نکلے گی، اور اگر غصہ میں دیکھے تو اس کی موت خطرناک ہوگی، اور اگر کوئی تلخ چیز دیتا، کڑوی چیز دیتا ہے تو دیکھے کہ اس کی شان نکلے گی، اور اگر خواب میں لوگوں کو خبریں دے کہ ملک الموت فلاں جگہ پہ ہے تو وہ دور سے دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا بادشاہ سے کام پڑے گا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے ملک الموت کو مار ڈالا تو دلیل ہے کہ یہ شخص دشمن خلق ہوگا۔ جبریل میکائیل کو کہ اسرائیل کو خواب دیکھنے والا مار ڈالے تو وہ دشمن خلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگوں کو علم دیا، امانت دی، ودیت کی، ہبہ کیا، اللہ سے دعا ہے کہ ان کو اپنے علم کے اوپر ناز کرنے کی بجائے سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے علم جیسی نعمت سے لوگوں کو نوازا ہے۔